آج ہم جس اہم اور گہرے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی شرح آفاق کتاب مقامات کے 14ویں مضمون دینی و لادینی کا تجزیہ ہے۔ یہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ پوری انسانی فکر، تہذیب اور خدا سے تعلق کا ایک اہم موڑ ہے۔ تاریخی پس منظر کا جائزہ۔ غامدی صاحب 16ویں صدی کی مذہبی اور سیاسی تحریکات سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پوپ کی مقدس بادشاہت جو اپنے آپ کو خدا کا نائب کہلاتی تھی، عوامی شعور اور اصلاحی تحریکوں کے نتیجے میں ختم ہوئی۔ علم و تہذیب کی نئی صبح۔ نشاط الثانیہ کے ذریعے مغرب میں سائنسی، فکری اور تہذیبی انقلاب آیا۔ انسان نے فطرت پر تحقیق کی، سمندر و فضا پر حکومت کی اور ستاروں تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ ترقی ایک انسانی کامیابی تھی جسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ رد عمل کی نفسیات اور مغربی الحاد۔ غامدی صاحب کا اہم نقطہ یہ ہے کہ مغرب نے پوپ کے جھوٹے دعوے کے رد میں خدا کی حقانیت کو بھی رد کر دیا۔ انسان نے جو آزادی حاصل کی وہ خدا سے بغاوت کی صورت میں ڈھل گئی۔ یہ کوئی علمی نتیجہ نہیں تھا بلکہ اندھے تعصب، نفرت اور رد عمل کا نتیجہ تھا۔ المیہ کا بیان۔ علم و استدلال کے دور میں جہالت نے جگہ لی۔ علم کی پرستش کرنے والوں نے خدا کی حقیقت سے روگردانی کی۔ غامدی صاحب اسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ قرار دیتے ہیں۔ اگر زمین روئے اور آسمان ماتم کرے تو کسی کو تعجب نہ ہونا چاہیے۔ غامدی صاحب اس مضمون میں توازن اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ وہ پوپ کے ظلم کو رد کرتے ہیں، وہ علم و ترقی کو سراہتے ہیں، لیکن وہ اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ انسان نے ان نعمتوں کو پا کر اپنے خالق کو فراموش کر دیا۔ دوستو، تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ علم اور ایمان دونوں انسان کی بقا کے لیے لازم ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مغرب نے جب پوپ کے جھوٹے دعووں کو رد کیا تو ایک سچ کو اپنایا، لیکن بدقسمتی سے رد عمل کی نفسیات میں وہ سب سے بڑی سچائی، خدا کی حاکمیت کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم علم اور دین دونوں کو اپنا سرمایہ بنائیں، نہ اندھی تقلید کریں نہ اندھی بغاوت، بلکہ ایک باشعور، متوازن اور بامقصد زندگی اختیار کریں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ ہمیں سچ کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے۔